آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 51۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 48واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ اہل مصر کے مذہبی عقائد۔ سائرس نے جو مظالم قبطیوں پر ڈھائے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں سے صرف ایک واقعہ بطور مثال ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ بنیامین قبطیوں کا ایک معزز پادری تھا۔ اس کا بھائی میناس قبطی عقیدے کا پیروکار تھا۔ اسے سائرس کے سامنے پیش کیا گیا اور بڑا ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن وہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہا۔ پھر مشعلیں روشن کر کے اس کے پہلوؤں کے قریب کی گئیں، جنہوں نے اس کی جلد اور گوشت کو جلا دیا اور چربی پگھل کر نیچے گرنے لگی، لیکن اس کے پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ تب اس کے منہ سے ایک ایک کر کے دانت اکھیڑ لیے گئے، پھر اسے ایک ریت کی بوری میں بند کر دیا گیا اور اسے سمندر کے ساحل پر لے گئے۔ 3 مرتبہ اسے کہا گیا کہ اگر اسے زندگی عزیز ہے تو اپنے عقیدے سے توبہ کرے اور کالسیڈن کی کونسل کا منظور شدہ عقیدہ اپنا لے۔ تینوں مرتبہ اس نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، پھر اسے سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ قبطی عیسائیوں اور رومیوں میں جو نفرت جڑ پکڑ چکی تھی وہ آگے چل کر بڑے المناک حادثات کا سبب بنی۔ مسلمانوں نے بابلیون یعنی مصر کا ایک شہر اس کا محاصرہ کر لیا۔ رومی محاصرے کی شدت کی تاب نہ لا سکے اور ہتھیار ڈال دیے اور وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر شہر کو خالی کر کے چلے جائیں گے۔ اتفاق ملاحظہ کیجئے کہ مسلمانوں نے جس روز بابلیون پر حملہ کیا وہ گڈ فرائیڈے یعنی 6 اپریل سن 641 عیسوی تھا۔ یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مقدس دن ہے اور عیسائیوں کے وہاں سے اخراج کی تاریخ ایسٹر منڈے تھی۔ یہ دن بھی عیسائیوں کا ایک مقدس مذہبی تہوار تھا۔ اس کے باوجود کہ مسلمان 3 دن بعد اس شہر میں داخل ہونے والے تھے اور مسیحیت کا پرچم یہاں ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہونے والا تھا، ان سنگین حالات میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ان کی باہمی نفرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو قبطی عیسائیوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان تھی۔ اس واقعے سے پہلے رومیوں نے بابلیون کے بہت سے قبطیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ رومیوں کے اصرار کے باوجود انہوں نے اپنے عقیدے سے دستبردار ہونا منظور نہ کیا، یا انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ قبطی ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ ایسٹر کے دن انہوں نے ان قیدیوں کو جیل سے نکالا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان قبطی قیدیوں کے ہاتھ کاٹ دیں، کیونکہ اس فروعی اختلاف کے باعث رومی قبطیوں کو بت پرستوں سے بھی زیادہ غلیظ اور پلید سمجھتے تھے۔ اہل مصر کے مذہبی حالات کے بارے میں آپ نے تفصیلی طور پر جان لیا۔ اب ان کے مذہب کے چند دوسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مصری ابتدا سے ہی حیات بعد الموت کے قائل تھے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے۔ اس عقیدے کے پیش نظر ان کے ہاں مردوں کی تکفین و تدفین کے بارے میں بہت عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ وہ ان کی قبر میں اور چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی ان کا بادشاہ مرتا تو اس کے لیے پہاڑوں کو کھود کر بہت وسیع و عریض مدفن تیار کیا جاتا جو کئی کمروں پر مشتمل ہوتا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے صعید مصر میں وادی ملوک اور وادی ملکات دریافت کی ہیں۔ وادی ملوک میں بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور ان کا نقشہ عام طور پر ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ داخلے کے لیے پہاڑی کھود کر وسیع و عریض راستہ بنایا جاتا ہے جو 6-7 فٹ چوڑا اور 6-7 فٹ اونچا دور تک پہاڑی میں چلا جاتا ہے۔ اس سے آگے ایک کمرے کے برابر گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر اس سے آگے دوسرا کمرہ ہوتا جس میں شاہی تابوت رکھا جاتا، جس میں بادشاہ کی حنوط شدہ ممی یعنی لاش رکھی جاتی۔ اس کے دائیں بائیں 2 کمرے ہوتے جن میں بادشاہوں کی ضرورت کا سامان شاہانہ انداز سے رکھ دیا جاتا۔ سونے کے زیورات، سونے کا تخت، سنہری کرسی اور دیگر قیمتی چیزیں، ان اشیاء کے علاوہ کئی برتنوں میں گندم اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جاتی۔ پانی سے بھرے ہوئے کئی مٹکے بھی رکھ دیے جاتے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو مقبرے دریافت کیے ہیں اور ان کی کھدائی کی ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، جن سے کئی چیزیں مصر کے عجائب گھر میں بھی موجود ہیں۔
صرف اسی پر اگر اکتفا کیا جاتا تو اس کو یہ کہہ کر برداشت کر لیا جاتا کہ انہوں نے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے اتنی دولت کا ضیاع کیا۔ لیکن اس سے بھی سنگین امر یہ ہے کہ اس عقیدے کے پیش نظر کہ دفن کرنے کے بعد بادشاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس کو اس دنیاوی زندگی کی طرح خدام اور خادماؤں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے خادموں اور خادماؤں کی ایک جماعت اس مقبرے کے ایک کمرے میں کھڑی کر دی جاتی۔ اس اہتمام کے بعد داخلے کا دروازہ بند کر دیا جاتا، اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں، مٹی اور ریت کے ڈھیر لگا دیے جاتے اور اس کو باہر سے اس طرح بند کر دیا جاتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ اپنے زیورات اور ہیروں اور جواہرات کے ساتھ مدفون ہے۔ بادشاہ کی میت پر تو جو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی، لیکن ان زندہ خدام اور خادماؤں پر جو گزرتی ہوگی اس کا تصور کر کے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اس گھپ اندھیرے میں جب وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوں گے اور بے بسی کے عالم میں دم توڑ دیتے ہوں گے تو کیا انسانیت اپنے فرزندوں کی اس بہیمانہ ہلاکت پر سر نہیں پیٹ لیتی ہوگی؟ لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ان مقابر سے جہاں سے کھدائی کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کو بادشاہ کے زیورات شاہی، تخت شاہی، کرسی، گندم کے دانوں سے بھرے ہوئے مٹکے اور دوسری چیزیں ملی ہیں، وہاں ان بے زبان اور مظلوم خادموں اور خادماؤں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں جو اس غلط نظریے کی بھینٹ چڑھتے رہے اور عقل انسانی کی کج فہمی اور نارسائی پر ماتم کرتے رہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس ظلم شنی پر نہ کسی مذہبی پیشوا کو اعتراض کرنے کی جرت ہوئی اور نہ ان بے کسوں اور بے بسوں کی دردناک موت پر کسی کا دل تڑپا، اور نہ ہی ملکی خزانے کے اس ضیاع پر کسی نے احتجاج کی ضرورت محسوس کی، اور یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ اور ایک بادشاہ کے بعد جب دوسرا بادشاہ داعی اجل کو لبیک کہتا تو اس کے ساتھ بھی ان بے بس غلاموں کا ایک گروہ ہلاکت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔